ایک غلطی ایسی پارٹ 5 ماضی پلوشا نے میٹرک کے بعد اپنی پڑھائی چھوڑ دی تھی اور اب وہ سکینہ بیگم کے ساتھ گھر کے کام کاج کرتی تھی۔ رضوان نے بھی اسکول چھوڑ دیا تھا کیونکہ پہلے وہ پلوشا کے ساتھ جاتا تھا اور اب جب پلوشا نے پڑھائی چھوڑ دی تھی تو اس نے ابھی جانے سے انکار کر دیا۔ اب رضوان بھی کام سیکھنے جاتا تھا اور گھر میں پلوشا کی امی نے اسے گھر گرہستی سکھانا شروع کر دی تھی۔ پلوشا بہت ذہین بچی تھی، وہ پڑھائی میں بھی کافی اچھی تھی اور اب کام بھی بہت اچھے سے کرتی تھی۔ ناشتہ بنانا تو اسے پہلے ہی آتا تھا، وہ جب اسکول جاتی تھی تبھی اس کی امی نے اسے سکھا دیا تھا۔ اب وہ کوکنگ بھی بہت اچھے سے کرتی تھی اور اس نے ساتھ ساتھ گھر میں بچوں کو پڑھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ گھر کے حالات اب کافی بہتر ہو گئے تھے۔ پلوشا کی امی ابو نے اس کے لیے کافی جہیز بنا لیا تھا۔ 3 سال بعد پلوشا کی شادی عریش سے ہو گئی۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی، سب لوگ بہت خوش تھے اس وقت، البتہ عریش راضی نہیں تھا اس شادی سے۔ حال عریش آپ کیا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں۔ تو پھر اب آپ کس بات کا الزام لگا رہے ہیں مجھ پہ؟ میں الزام لگا رہا ہوں تم پر؟ عریش نے انگلی اپنی جانب موڑ کر پوچھا۔ تو اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے، سائڈ پہ ہٹو، مجھے سونا ہے۔ عریش غصے سے پھنکارا تھا۔ پلوشا بھی غصے سے اٹھ کر صوفے پر جا لیٹی۔ عریش لائٹ کس نے بند کرنی ہے؟ پلوشا نے اٹھ کر زور سے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹ بند کر دی۔ نیند کوسوں دور تھی آنکھوں سے۔ وہ صوفے پر لیٹی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ پہلے معافی کا رونا ڈالا ہوا تھا، اب معافی مانگ کر بھی کچھ فرق نہیں۔ ایسا کب تک رہے گا؟ مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا۔ 10 سال تو ہو گئے ہیں اس طرح ضلالت کی زندگی گزارتے ہوئے، اب اور کتنا وقت لگے گا سب کچھ صحیح ہونے میں؟ کاش اللہ جی میں اس شادی کے لیے ہاں ہی نہ کرتے تو آج شاید میری زندگی بھی سکون سے گزر رہی ہوتی۔ عریش کب کا سوچ کا تھا جب پلوشا اس کے پاس آئی اور اس کے سینے پر سر رکھ کے لیٹ گئی۔ آنسو ایک بار پھر سے بہہ نکلے۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھنے لگی تھی کہ عریش کے سینے سے تبھی عریش نے اپنا بازو اس کے گرد حائل کر کے اسے اٹھنے سے روک دیا، جس پر پلوشا کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھا کر عریش کو دیکھا تو وہ سو رہا تھا۔ اس نے آرام سے عریش کا بازو اپنی کمر سے ہٹایا اور اٹھ گئی۔ کتنی دیر وہ یوں ہی عریش کو تکتی رہی اور روتی رہی کہ کیا قسمت ہے میری، آپ کو اتنی محبت دینے کے بعد بھی آپ میرے نہیں ہیں۔ لیکن میں کیا کروں عریش، مجھے آپ سے بہت محبت ہو گئی ہے، میں آپ سے دور نہیں رہ سکتی، کیا کروں میں، کیا کروں؟ روتے روتے کب پلوشا سو گئی اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب نیند آئی اسے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو عریش کی باہوں میں خود کو پایا۔ اسے یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کب عریش کے پاس سوئی تھی۔ میں تو اٹھ کر صوفے پر چلے گئے تھے، پھر عریش کے پاس کب آئی؟ اتنے میں مانو اٹھ کر ان دونوں کے درمیان میں لیٹ گئی اور عریش کی داڑھی کو چھیڑنے لگی۔ جب پلوشا کی نظر عریش پر پڑی جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دے، اس لیے جلدی سے ہڑبڑا کر بولی۔ عریش جانچتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور بولا، جب تم سو رہی تھی تب اٹھا کر لایا تھا اپنے پاس، صوفے پر تم گر جاتی۔ پلوشا تو اس کا مطلب آپ جاگ رہے تھے؟ نہیں میں تو سو گیا تھا۔ پلوشا غصے سے اٹھے اور مانو کو اٹھا لیا عریش کے اوپر سے۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی اور آپ میری بیٹی سے بھی دور رہیں۔ عریش کیوں؟ اب پوچھ رہے ہیں کیوں؟ رات کو کیا کچھ نہیں بولا آپ نے، اور اس دن بھی کتنا مارا مجھے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اچھا تو رات کو میرے پاس کیوں آ کر لیٹی تھی؟ پلوشا کا منہ ہی کھل گیا تھا اس کی بات پر۔ اپنی حیرت پر قابو پاتی بولی، تو آپ تھے کہ آپ سو رہے تھے؟ شرم کے مارے اس سے بات ہی نہیں ہو رہی تھی، وہ ہکلا کے بولی۔ اس کے رخسار سرخ ہو گئے تھے اس انکشاف پہ کہ عریش جاگ رہے تھے اس وقت۔ بیگم سو ہی رہا تھا جب آپ کے رونے کی وجہ سے میری نیند خراب ہو گئی تھی، لیکن جب آپ کا اظہار محبت سنا تو یقین کرے میرا سارا غصہ ہوا ہو گیا تھا، دل پر سکون ہو گیا تھا، ساری بے چینی ختم ہو گئی تھی جو آپ کے صوفے پر جانے سے ہو رہی تھی۔ عریش اٹھ کر پلوشا کے پاس آیا اور اس کے روبرو کھڑے ہو کر بولا، لیکن ایک کمی تھی پلوشا۔ کیا؟ کہ تم نے کبھی میرے سامنے تو ایسے نہیں کہا، اب کہو۔ کیا؟ وہی جو رات میں مجھے سوتا ہوا سمجھ کر کہا تھا۔ جی نہیں۔ اتنا کہہ کر پلوشا باہر جانے لگی تھی جب عریش نے اسے بالوں سے پکڑ لیا اور کہا، کیا کہا تھا؟ عریش نے جیسے ہی اس کے بال پکڑے پلوشا کی سانسیں تھم گئیں۔ اس نے ڈر کر اپنی آنکھیں مینچ لی، اندر تک لرز گئی تھی۔ پلوشا اس کی بولتی بند ہو گئی۔ ایک دم عریش کا زوردار قہقہ گونجا کمرے میں۔ جیسے ہی پلوشا نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ایک آنکھ میں کی اور کہا، سوری، میں مذاق کر رہا تھا۔
پلوشا اس کے انکشاف پر غصے سے بولی کہ آج کے بعد اگر آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو میں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ ہریش نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور بولا خبردار جو اب ایسا سوچا بھی تو۔ پلوشا اس کی اس قدر دیوانگی پر اپنا سارا غصہ بھول گئی، لیکن کچھ یاد آنے پر بولی آپ نے اگر اب مجھے کسی کے کہنے پہ مارا تو میں سچ مچ چلی جاؤں گی۔ ہریش تڑپ ہی تو گیا تھا اس کی بات پر۔ پلوشا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا ہریش بولا پلوشا جی میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے میں تم سے کبھی دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، تم صرف میری بیوی نہیں میری جان ہو۔ پلوشا اندر تک سرشار تھی اور اس اظہار محبت پر۔ ہریش نے آہستہ سے اسے خود سے الگ کیا اور بولا ابھی میں کام پر جا رہا ہوں، واپسی پر بات کروں گا ہوگی۔ پلوشا کون سی بات؟ آنکھوں میں شرارت لیے کہا ہریش اس کی بات پر پلٹ کر مسکرایا اور آنکھوں سے ہی اشارہ اس کی طرف کیا۔ پلوشا اشارہ سمجھتے ہوئے سرخ ہو گئی، حجرے سے جلدی سے باہر بھاگ گئی۔